دوستوں، آج میں آپ کو ایسے تنظیم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو بظاہر ایک مذہبی ادارہ تھا، مگر اس کے گرد ایسے خوفناک راز اور پراسرار حقائق لپٹے تھے کہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ اسے خدا کا کام کہتے ہیں، لیکن ناقدین کے مطابق یہ ایک ایسا گروہ تھا جو پردے کے پیچھے دنیا کو کنٹرول کرتا۔ یہ ہے اوپس ڈائی، لاطینی زبان کا یہ لفظ جس کا مطلب ہے خدا کا کام۔ اسے 1928 میں اسپین کے کیتھولک پادری جوسی ماریا اسکریو نے قائم کیا۔ بظاہر ایک سا مقصد یہ تھا کہ عام لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں خدا کو یاد رکھیں اور مقدس بنیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہ ادارہ چرچ کے اندر ایک طاقتور اور خفیہ بن گیا، جس کے لاکھوں پیروکار دنیا بھر میں پھیل گئے۔ اوپس ڈائی کے مختلف قسم کے ممبرز ہیں جو عام لوگوں کی زندگی گزارتے ہیں اور اپنی جاب یا بزنس کے ساتھ اسی ادارے کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ لوگ سب سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں، غیر شادی شدہ رہتے ہیں اور اکثر ادارے کے مراکز میں رہتے ہیں۔ اوپس ڈائی کا حصہ ہوتے ہیں وہ پادری ہوتے ہیں، وہ لوگ جو براہ راست ممبر نہیں مگر مالی یا اخلاقی مدد کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس ادارے کے تقریباً 90,000 سے زائد اراکین ہیں، جن میں کاروباری لوگ، سیاستدان، پروفیسرز، یہاں تک کہ میڈیا شخصیات بھی شامل ہیں۔ یہاں سے اوپس ڈائی کا سب سے ڈراؤنا پہلو سامنے آتا ہے۔ کچھ اراکین اپنی روحانی پاکیزگی کے لیے سائلس پہنتے ہیں۔ یہ ایک لوہے کی زنجیر ہوتی ہے جسے ران پر کسا جاتا ہے اور یہ جلد میں دنس کر درد پیدا کرتی ہے۔ اس طرح وہ ڈسپلن نامی ایک رسی یا کوڑا استعمال کرتے ہیں جس سے وہ اپنے جسم کو مارتے ہیں تاکہ تکلیف کے ذریعے اپنی روح کو صاف کریں۔ سابق ممبران نے بتایا کہ یہ سب صرف رضاکارانہ نہیں تھا بلکہ بعض اوقات زبردستی کروایا جاتا ہے۔ سوچئے، ایک مذہبی تنظیم کے نام پر لوگ اپنے ہی جسم کو اذیت دیتے رہتے ہیں۔ سابق ممبران نے الزام لگایا ہے کہ اوپس ڈائی اپنے اراکین کے ذاتی زندگی پر سخت کنٹرول رکھتے ہیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہاں رہیں گے، کس سے دوستی کریں گے، کون سی کتابیں پڑھیں گے، حتیٰ کہ کس یونیورسٹی میں پڑھیں گے۔ ایک آئرلینڈ خاتون نے بتایا کہ جب وہ صرف 16 سال کی تھی تو انہیں زبردست سائلس اور کوڑا استعمال کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ بالکل ایک دماغی کنٹرول جیسا نظام لگتا ہے۔ اوپس ڈائی پر الزام ہے کہ یہ سیاست اور حکومت پر اثر ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسپین میں جنرل فرانکو کے دور میں کئی وزراء اوپس ڈائی کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ لاطینی امریکہ اور یورپ میں بعض سیاستدان اور وزراء بھی اس کے اثر رسوخ کے الزامات میں اندر ہیں۔ نقادوں کا کہنا ہے کہ یہ تنظیم پردے کے پیچھے پالیسی میکنگ میں کردار ادا کرتی ہے۔ اوپس ڈائی کے پاس دنیا بھر میں اسکول، یونیورسٹیاں، ہاسٹل، پبلشنگ ہاؤسز اور جائیدادیں ہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ان کے پاس اربوں ڈالر کی جائیداد ہے، مگر اس سب کا حساب ہمیشہ شفاف نہیں ہوتا۔ اسی لیے ناقدین کہتے ہیں کہ یہ چرچ کے اندر ایک چرچ ہے۔ ارجنٹائن اور اسپین کی کئی خواتین نے بیان دیا کہ وہ سالوں تک نوکرانیوں کی طرح کام کرنے پر مجبور رہیں مگر انہیں کوئی تنخواہ تک نہیں ملتی۔ ایک سابق رکن نے کہا کہ مجھے بہت دیر بعد احساس ہوا کہ میں غلام کی طرح زندگی گزار رہا ہوں۔ آئرلینڈ کے ایک سابق رکن نے بتایا، مجھے صرف 16 سال کی عمر میں زنجیر اور کوڑا تما دیا گیا تاکہ میں اپنے آپ کو سزا دوں۔ یہ سب سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ اندرونی طور پر حالات کتنے سخت اور خوفناک ہو سکتے ہیں۔ 2003 کی مشہور ناول دی ڈا وینسی کوڈ اور بعد میں بنی فلم نے اوپس ڈائی کو ایک شیطانی خفیہ تنظیم کے طور پر دکھایا۔ اگرچہ چرچ نے کہا کہ یہ صرف فکشن ہے، مگر اس سے دنیا بھر میں اوپس ڈائی کی شہرت اور پراسراریت کی گنا بڑھ گئی۔ دوستوں، اوپس ڈائی کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے قریب لے جانے والا ایک پاکیزہ رستہ ہے، لیکن ناقدین کے مطابق یہ ایک ایسا جال ہے جس میں داخل ہونے کے بعد آزادی اور خود مختاری چھین جاتی ہے۔ سچ کیا ہے، یہ فیصلہ آپ پر ہے۔
کیا یہ واقعی خدا کا کام ہے یا پھر ایک ایسا خفیہ گروہ جو اپنے ممبران کو ذہنی اور جسمانی غلام بنا دیتا ہے؟